بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم پڑھنے والے ہیں انگلش پروننسیشن، انگریزی میں تلفظ، ٹھیک ہے۔ ویسے یہ سارا جو کورس ہم پڑھ رہے ہیں یہ ریڈنگ کے حوالے سے ہے، تو ان میں ہم جو ہے سارے الفابیٹس کے مختلف آوازوں پر اور تلفظ پر فوکس کریں گے، صحیح ہے نا، جس کی وجہ سے ہم ریڈنگ سیکھیں گے اور ہماری ریڈنگ امپروو ہوگی، صحیح ہے۔ تو یہ اصول آپ سب نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور ذہن میں جو ہے سٹور کرنے ہیں، تبھی آپ خود بخود کسی بھی کتاب کو، کسی بھی پیراگراف کو پڑھ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصول آپ نے جو ہے جاننا ہے، لکھنا ہے اور سمجھنے ہیں۔ انگریزی حروف علت جسے واولز کہا جاتا ہے انگلش میں، کا تلفظ سمجھنا بہت ہی اہم ہے، ٹھیک ہے نا۔ انگریزی حروف علت کے تلفظ بہت مختلف ہوتے ہیں، جیسے اگر اے کا جو لفظ ہے تلفظ یہ مختلف آوازیں دیتا ہے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی ہے آلریڈی، جیسے کہ الف مد آ کا آواز دیتا ہے آ، آئی، اے ہوتا ہے، اور ای کا اے اور ای کھینچ کر، ٹھیک ہے نا، جب ہم ای کو کھینچتے ہیں نا، اب آگے ان سب کے جو ہے مثالیں بھی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ آئی کا تلفظ ای، آئی، آؤ اور آ اور او اور او اور آ یہ ہو سکتے ہیں، صحیح نا، صرف آئی کا تلفظ۔ اور او کا جو تلفظ ہے وہ آؤ، او اور او خود بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یو کا جو تلفظ ہے وہ تلفظ ہے آؤ اور آئی اور او وغیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی جو ہے الف مد آ، سوری، یہ حمزہ زبر آئے ادھر آ وغیرہ ہوتا ہے یو کا، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا نا کہ یو جو ہے بعض اوقات الف مد آ کا آواز بھی دے، جیسے کہ ان امپورٹنٹ، تو ان امپورٹنٹ میں دیکھو یو این آ رہا ہے تو یہ حمزہ زبر آ کی آواز دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کو ان کی بڑی ہی دلچسپ اور پرلطف واقفیت حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں ان کے حوالے سے، یہ چیزیں جو ہے آپ خود پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ واولز کسے کہتے ہیں؟ واولز کہتے ہیں اے، ای، آئی، او، یو، یہ 5 واولز ہے، صحیح ہے، جو کہ ایک آواز کے تلفظ میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ایک لفظ میں واولز یا پھر سیمی واول نہیں ہوتے تو آپ وہ لفظ تلفظ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ انشاءاللہ آگے جیسے یہ ریڈنگ ختم ہوگی نا تو یہ دوبارہ ہم پڑھیں گے گرامر میں، وہاں پر ڈیٹیل سے پھر پڑھتے ہیں۔ اے کا جو ہے اے کے تلفظ کے اصول، اے یہاں پر یہ اسمال لکھا ہے اور یہ کیپٹل ہے، تلفظ یہ ہوتے ہیں اے، آ اور آئی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر اے جو اے کے آواز دے رہا ہے وہ یہ ہے، جیسے کہ این، دیکھو اے، این اس کا مطلب ہے ایک، ایٹ، دیکھو ایٹ، یہاں پر کس طرح آواز دے رہا ہے؟ اے کا آواز دے رہا ہے۔ ریٹ چوہا، اسٹینڈ بین، میڈ مین، لیڈ، تو یہ سب کیا آواز دے رہے ہیں؟ اے جو ہے اپنا آواز دے رہا ہے یہاں پر۔ اب دیکھو اے آ کا بھی جو ہے آواز دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ آل، یہاں پر دیکھو آ کا بھی آواز دے رہا ہے، آل، وال، وار، فار، کال، فال، اسٹار، اسمال، دیکھو سب جو ہے اے یہاں پر آ جو ہے آ کا آواز دے رہا ہے، اسمال، وال، آل، ٹھیک ہے نا، یہ سارے آ کا آواز دے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ میننگز بھی لکھے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ پھر دیکھ لیں خود، آسان ہے۔ ہمارا کام میننگز کے ساتھ نہیں، ہمارا کام ہے ریڈنگ کے ساتھ، آوازوں کے ساتھ، تاکہ آپ کو یہ پہچان ہو جائے۔ اب اے جو ہے الف مد آ، اے اور آ کی آواز دے رہا ہے، مختلف مثال ہے یہاں پر دیکھیں، جیسے کہ ویئر، ٹھیک ہے نا، ویئر، شیئر، اسپیئر، کیئر، ڈیئر، تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں مختلف آوازیں ہیں، مکس اپ ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ ڈیئر، ویئر، یہ آوازیں آپ نے سیکھنی ہے۔ اب اے جو ہے اے کی آواز دے رہا ہے، اگر اے کے بعد
اگر اے کے بعد وائی یا آئی کا استعمال ہو تو اس کا تلفظ اے کی طرح ہوتا ہے، لیکن یہ اے کچھ لمبا تلفظ دیتا ہے، آپ نے یہ کھینچنا ہوگا۔ دیکھو مثال کو میں ابھی یہاں پر مثال دے رہا ہوں، دیکھو یہاں پر اس طرح کا ہے کہ اگر اے کے بعد وائی آتا ہے تو پھر آپ نے جو اے کا تلفظ ہے نا یہ تھوڑا لمبا کھینچنا ہوگا، جیسے کہ پے، وے، گے، مین، برین، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا یہاں پر کہا ہے کہ اگر اے کے بعد وائی یا پھر آئی آتا ہے تو یہاں پر دیکھیں اے کے بعد آئی آیا ہے تو یہ بھی آپ نے کھینچنا ہے، اے کے بعد آئی آیا ہے تو یہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے، کھینچنا ہے، جیسے کہ مین، برین، ٹھیک ہے نا۔ یہ مثالیں، مختلف مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں ای کے تلفظ کے اصول، ای کے عام طور پر یہ تلفظ ہوتے ہیں جیسے کہ یہ، اے، ای اور ای، ٹھیک ہے نا، آئی اور ای، اس طرح کھینچ کر، ای کو کھینچ کر، ٹھیک ہے نا۔ اب مثالیں دے رہا ہے کہ ای جو ہے اے کی کس طرح آواز دے رہا ہے، جیسے کہ نیٹ، نیٹ، یہاں پر دیکھو یا آیا ہے، ٹھیک ہے نا، اے آیا ہے تو نیٹ، مین، دین، وین، ویٹ، ویل، لیگ، سیل، ٹھیک ہے۔ یہ ساری دیکھو یہاں پر یا کی سمپل یا جس میں آپ نے کھینچنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، آپ نے زیادہ کھینچنا نہیں ہوتا ہے اس کو۔ اچھا ای، جب ای کی آواز دیتے ہیں جیسے کہ وی، بی، ہی، شی، ٹھیک ہے نا، یہ مثالیں بھی آپ سیکھیں۔ جب ڈبل ای آتا ہے، ڈبل ای، تو یہ یا کی آواز دیتا ہے لیکن آپ نے کھینچنا ہوگا اس کو، جیسے کہ ویپ، سی، سلیپ، بی، کھینچنا ہوگا، ٹھیک ہے، ڈبل ای، تو یہ یا کی آواز ہے۔ جہاں پر ای اے آتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر ای اے آتا ہے وہ یا کی آواز دے گا، جیسے کہ کلین، دیکھو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، سی ہے کاف، اور لام کے لیے جو ہے ایل، اور یا کے لیے ای اے لگایا ہے، ٹھیک ہے، ای اے لگایا ہے، اور نون کے لیے این لگایا ہے، تو کلین۔ یا آپ نے بس وہ ساری چیزیں اب دوبارہ سوچنی ہے۔ سی، ہیٹ، میٹ، تو دیکھو یہاں پر ای اے اکٹھا آتا ہے تو آپ نے یا کی آواز نکالنی ہے، صحیح ہے۔ تو اب دیکھو یہاں پر پڑھتے ہیں کہ ای کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، وہ کس طرح دیکھتے ہیں۔ اگر کسی لفظ کے آخر میں ای آئے، سپوز ایک لفظ ہے اس کے آخر میں ای آئے تو اس کا اپنا کوئی تلفظ نہیں ہوتا، وہ تلفظ نہیں دے گا، اس سے کوئی آواز نہیں نکلے گی، صحیح ہے۔ اور اس سے پہلے آئی ایک یا زیادہ کانسوننٹس کو چھوڑ کر جو دوسرا واول ہوتا ہے اس کا تلفظ لمبا ہو جاتا ہے۔ نیچے پہلے اے ای آئی او یو کے ساتھ آخر میں دی گئی ای کے استعمال کی مثالی دی جاتی ہے۔ اگر دیکھیں اگر پہلے اے واول ہو تو، ٹھیک ہے نا، اگر پہلے اے واول ہو تو اے کا تلفظ اے ہوتا ہے اور ای کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو میں ابھی سمجھاتا ہوں، ادھر دیکھیں، اگر پہلے اے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ واول ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بیچ اے آئے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بیچ کدھر گیا، دیکھو یہاں پر اگر پہلے اے واول ہو تو، ٹھیک ہے نا، تو اے کا تلفظ اے ہوتا ہے، جیسے دیکھو یہاں پر لاسٹ میں ای آیا ہے نا، اور اس کے بیچ ایک کانسوننٹ ہے اور یہاں پر اے ہے تو اس کا تلفظ کیا ہوگا، اے، جیسے کہ شیم، نیم، اے آواز دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اے، سوری یہ ای آواز، ای کی کوئی آواز نہیں ہے یہاں پر، اور اے کا جو ہے اے آواز دے رہا ہے، ٹھیک ہے، سیم، لیم۔ آپ نے بس یہ وہ کیا کہتے ہیں سوچنا ہوگا کہ یہاں پر اے ہے اور بیچ میں کوئی اور لفظ ہے اور لاسٹ میں ای ہے تو ای کا کوئی آواز نہیں ہے، دیکھو نیم، یہ تو بس صرف این اے ایم کی آواز ہے، نیم، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اصول آپ سیکھ لیں کہ لاسٹ میں ای آیا ہے اور یہاں پر بیچ میں کوئی اور کانسوننٹ ہے اور اس سے پہلے کیا ہے واول اے آیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ اے کی آواز دے گا، جیسے کہ نیم، شیم۔ یہ ساری چیزیں آپ کو صرف سیکھنی ہے، جب پریکٹس آ جاتا ہے تو انشاءاللہ بالکل آسان ہے ریڈنگ، ٹھیک ہے۔ پریکٹس کے وقت یہ ساری چیزیں پھر
दोहराई जाती है। अब बे, अगर पहले आई वावल्स हो तो आई का तलफ़ुज़ आई होता है और आखिरी ई की कोई आवाज़ नहीं होती। ठीक है, तो आसान बात है, वही बात है, लास्ट में ई आया है और इसमें बीच में कॉन्सोनेंट है और उससे पहले क्या आया है, उससे पहले आई आया है। ठीक है, तो ये आवाज़ किस तरह देगा, ये आवाज़ आई की तरह देगा, जैसे कि वाइफ, वाइफ, नाइन, लाइन, वाइट, देखो आई की आवाज़ दे रहा है सब में। जिम, देखो ये वो उसूल है, अलिफ बा जिम। ठीक है, मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आप इस तरह दे सकते हैं, नंबर 4। ठीक है, उसूल है, नंबर्स दिए, सॉरी। अगर पहले वावल ओ हो तो ओ का तलफ़ुज़ ओ होता है और ई का कोई तलफ़ुज़ नहीं होता। समझ में आई बात? बिल्कुल आसान है। अगर पहले वावल ओ आ जाए, यहाँ पर ओ आया है और बीच में कोई कॉन्सोनेंट है और ई आया है। देखो कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? वावल हमारे पास कितने हैं, आप लिख लो अपने साथ, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 है। ठीक है, और सेमी वावल कितने हैं, डब्ल्यू और वाई, 2 ये हो गए, 7। बाकी जितने भी हुरूफ बचते हैं 19, उन सब को क्या कहा जाता है, कॉन्सोनेंट कहा जाता है। उसमें बी, सी, डी, एफ, जी ये सारे आते हैं। ठीक है, वो 7 निकालो तो बाकी कॉन्सोनेंट रह जाते हैं। तो अब ये देखो कि ओ आया है, बीच में कॉन्सोनेंट आया, लास्ट में ई आए, तो ई का कोई आवाज़ नहीं है और ओ की आवाज़ दे रहा है, ओ की आवाज़ देगा क्योंकि नोज़। देखो हो, समझ में आ रहा है? इधर में ये मुझसे, अच्छा ये स्मोक, जोक। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब 4 नंबर को देखो, अगर वावल यू हो तो तब यू का तलफ़ुज़ वाव या यू होता है और आखिरी ई की कोई आवाज़ नहीं होती। ये भी बिल्कुल आसान है। अगर बीच में जो है सॉरी पहले वावल आ जाता है, यू आता है, ठीक है ना, वावल है ना, यू भी वावल है, यू आ जाता है और उसके बाद मतलब कोई कॉन्सोनेंट आता है, लास्ट में ई आता है, तो ई की कोई आवाज़ नहीं होती और यू की जो आवाज़ होगी वो तो या फिर वाव होगी या फिर यू होगी, जैसे कि रूल। अब यहाँ पर देखो यू है, रूल, रू, यहाँ पर तो वैसे बस आप वो लिख सकते हैं, रूल, जून, ट्यूब, देखो ट्यूब, ट्यून, ट्यून, देखो ये आवाज़ दे रहा है। ठीक है ना, और वाव की भी आवाज़ देता है, जैसे कि वाव है ना, ये रूल वाव है। ठीक है, वाव की भी आवाज़ देता है, जून वाव की आवाज़ दे रहा है, और यहाँ पर यू की आवाज़, ट्यूब, ट्यून। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद करनी है। अब नीचे जाते हैं, ये तो वो वाली बात है वही ई के हवाले से। अब यहाँ पर देखो ई डब्ल्यू आया है, अगर ई डब्ल्यू आता है तो ये किस तरह तलफ़ुज़ देगा, यू देगा, यू, जैसे कि फ्यू, स्यू, ड्यू, न्यू, इस तरह आवाज़ देगा ई डब्ल्यू जब आता है। आई के तलफ़ुज़ के उसूल, अब आई के तलफ़ुज़ के उसूल में के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नंबर 1, आई के आम तौर पर यह तलफ़ुज़ है, आई सॉरी ई, आई, कभी ए जैसा भी आवाज़ देता है। ठीक है, होता है, तो जहाँ पर आई अलिफ ज़ेर ए की आवाज़ देता है वो हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि इल, देखो इल, देखो हमज़ा ज़ेर ए और लाम है तो इल है, इल कहते हैं बीमार को, आई डबल एल। ठीक है, बिग, देखो यहाँ पर भी देखो हमज़ा ज़ेर ई की आवाज़ दे रहा है। ठीक है, बिग, इंक, शिप, विद, किल, ये सारे मिसालें आप ले सकते हैं। आई जो आई की आवाज़ देता है, जैसे कि काइंड, माइल्ड, माइक, माइल, बाइंड, बिहाइंड, काइंड। ठीक है, तो इस सब में आई की आवाज़ आपको वो सुनाई देगी। सही है, आई जब आई और आई की आवाज़ दे रहा है ना, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आई के बाद जी एच आए तो आई का तलफ़ुज़ आई या फिर आई होता है। ठीक है ना, जैसे कि राइट, लाइट, साइट, हाई, देखो हाई। ठीक है ना, तो ये इस तरह आवाज़ें दे रहा है। ये सारी चीज़ें आप समझो, जब आपके सामने
کوئی کتاب میں یہ چیزیں آئے گی نا تو آپ خود بخود سمجھو گے کہ یار یہاں پر یہ کس طرح آواز دے گا. میرے لیکچر کو بار بار سنیں, اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتا تو انشاءاللہ میں آپ کو پریکٹس کرواؤں گا, ایسی کوئی وہ والی بات نہیں ہے. یہ ریڈنگ آپ لوگوں کو میں سکھاؤں گا, بالکل آسان ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ اصول آپ نے یاد رکھنے ہیں. دیکھو یہاں پر جو ہے آئی کی آواز دے رہا ہے, جیسے کہ آئی, فائر, ایڈمائر, ٹھیک ہے نا, یہ اس طرح آواز دے رہا ہے. اب آئی ای جب آتا ہے, یہ اصول سیکھ لیں, جب آئی ای آتا ہے تو وہاں پر ای کی آواز دے گا, یا پھر ای آئی آتا ہے تو وہاں پر یا کی آواز دے گا. جیسے کہ دیکھو اب یہاں پر کیا ہے, آئی ای آیا ہے تو کیا ہوگا, ای, بریف, دیکھو سیج. اب ان مثالوں میں دیکھو یہ کی آواز دے گا, ای آئی آیا ہے, ٹھیک ہے, ای آئی جب آتا ہے تو دیکھو کدھر گیا ای آئی, دیکھو یہ ریسیو, ڈیسیو, اچیو, ٹھیک ہے نا. یہاں پر تو ویسے آئی ای ہے کیونکہ یہاں پر دیکھو ای آواز دے رہا ہے, اچیو. یہاں پر دیکھو یہ کی آواز دے گا, ریسیو, ڈیسیو. تو یہ آپ سوچیں اس میں, ٹھیک ہے. او کے تلفظ کے اصول, او کا تلفظ عام طور پر یہ ہوتا ہے آ, او, او, آ. تو جب او, اب یہاں پر دیکھتے ہیں او جو ہے, او کی آواز کس طرح دیتے ہیں, جیسے کہ آن, فاکس, پاٹ, ہاٹ, ٹاپ, اسپاٹ, ڈاٹ, ڈراپ, ناٹ, سافٹ, گاٹ, گاڈ, ٹھیک ہے. تو ان سب میں او کی آواز دے گا. او جب او کی آواز دیتا ہے, جیسے کہ اپنی آواز دیتا ہے, جیسے کہ اوپن, سو, نو, ہوپ, گولڈ, اولڈ, موسٹ, ہوم, پوسٹ, جوک, ٹھیک ہے نا, او کی آواز دے رہا ہے یہاں پر. اور او ڈبلیو کون سا آواز دیتا ہے, او ڈبلیو او کی آواز دیتا ہے آگے ڈبلیو ہونے پر, ٹھیک ہے نا. جب ڈبلیو ہوتا ہے اس کے آگے پڑھتے ہیں, صحیح ہے. جیسے کہ رو, شو, کرو, سو, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں آپ نے سیکھنی ہے. جب ڈبل او آتا ہے تو وہاں پر او کی آواز دے گا, او, جیسے کہ او کی آواز دے گا, اپنی مطلب آپ نے کھینچنا ہوگا, جیسے کہ بک, لک, گڈ, ٹک, ٹھیک ہے. اس طرح ڈبل او کی آواز آپ نے نکالنی ہے. ڈبل او جب آتا ہے تو یہ بعض اوقات آپ نے او کو کھینچنا بھی ہوگا, جیسے کہ روم, مون, نون, بوٹ, روٹ, ڈو, ٹھیک ہے. آپ نے تھوڑا کھینچنا, یہاں پر اتنا نہیں کھینچا گیا لیکن یہاں پر کھینچنا ہے آپ نے. او حمزہ زبر آ کی بھی آواز دیتا ہے, جیسے کہ سن, دیکھو سن, دیکھو یہاں پر آپ سین کے اوپر زبر لگاؤ گے تو یہ بن جائے گا سین زبر سا, تو سن بن جائے گا. کم, ٹھیک ہے نا, سن, کم, اور باقی مختلف مثالیں دے سکتے ہیں ہم. ڈن, ٹھیک ہے نا. اچھا, او ڈبلیو او کی بھی آواز دیتا ہے, جیسے آؤ, ہاؤ, ناؤ, کاؤ, آؤ کی بھی آواز دیتا ہے, ٹھیک ہے. او آئی کی آواز دیتا ہے, جیسے کہ جوائے, بوائے, ٹوائے, ٹھیک ہے نا, اس طرح. اور او یو او کی آواز دیتا ہے, جیسے کہ آور, ٹھیک ہے نا, آؤ کی آواز دیتا ہے, آور. دیکھو یہ جو اور ہے اس کا مطلب ہے ہمارا, لیکن اس اور میں کیا ہوتا ہے, یہ ایچ تلفظ نہیں ہوتا. یہاں پر یہ ایک اصول ہے, ٹھیک ہے, آگے آپ لوگ پڑھ لو گے, ٹھیک ہے. یہ ایک اصول ہے, جب ایچ کے بعد واول آ جاتا ہے او, تو یہ ایچ تلفظ نہیں ہوتا. اگر آپ تلفظ کرنا چاہیں تو تلفظ کر سکتے ہیں, ہاور, ٹھیک ہے, لیکن یہ تلفظ نہیں ہوتا, اور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یو کے تلفظ کے قاعدے, یو کے خاص تلفظ ہوتے ہیں, جیسے کہ آ, او, یو اور یو, ٹھیک ہے. تو یو جب الف زبر آ کی آواز دیتا ہے, یہ دیکھتے ہیں, جیسے کہ اپ, دیکھو الف زبر آ پہ, اپ, پیالہ, کپ, ٹھیک ہے. ہتھ, فن, سن, مٹ. تو ان سب میں یہ الف زبر آ کی آواز دے رہا ہے. یو او کی بھی آواز دیتا ہے, پٹ, او کی بھی, پش, پس, پل, ٹھیک ہے نا. تو یہ
یو کی بھی آواز دیتا ہے، جیسے کہ ڈیوریبل، تو یہ اپنی آواز دے رہا ہے، ڈیوریبل، ڈیوٹی، شور، پیور، ٹھیک ہے نا، اس طرح وائی کے تلفظ کے اصول، ٹھیک ہے نا، یہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے ہم پڑھیں گے خاموش حروف کے بارے میں۔ کہیں کہیں حروف علت کا کام کرتا ہے یہ وائی جو ہے، بعض اوقات واولز کی بھی طرح کام کرتا ہے، کیونکہ یہ وائی کیا ہے، یہ ڈبلیو، یہ کانسوننٹ ہے، ٹھیک ہے نا، سوری سیمی واول ہے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا، ایک واول ہوتا ہے ایک سیمی واول، تو یہ سیمی واول ہے، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اب ہم پڑھنے والے ہیں سائلنٹ لیٹرز، خاموش حروف، ٹھیک ہے نا۔ انگریزی کے بہت سے الفاظ میں کئی خاموش حروف ہوتے ہیں، حروف صحیح یا حروف علت دونوں میں سے کوئی بھی خاموش ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے متعلق مزید تفصیلات 15ویں سبق میں دی گئی ہے، نیچے خاموش الفاظ کی مثالیں آپ کے علم و مشق کے لیے دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ خاموش الفاظ ہیں، اس طرح بعض اوقات آتے ہیں نا، آپ لوگ بھی حیران رہ جاتے ہو کہ یہاں پر یہ کے کیوں سائلنٹ ہے، ایل کیوں سائلنٹ ہے، آر کیوں سائلنٹ ہے، تو یہ آپ نے ابھی سے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کے سائلنٹ ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں، جیسے کہ نائف، نائف میں کے سائلنٹ ہے، ناک، ٹھیک ہے نا، یہاں پر۔ تو اس کا جو یہ رول ہے نا، رول یہ ہے کہ جہاں پر کے ساتھ این آ جاتا ہے، این اکٹھا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں جو ہے کیا ہوتا ہے، کے کا تلفظ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور این کا تلفظ ہو جاتا ہے، جیسے کہ نائف، ناک، نکل، نو، ٹھیک ہے نا، باقی کے اس طرح سے ہے۔ ایل جب سائلنٹ آتا ہے، یہاں پر دیکھیں، آرمز، بام، ٹھیک ہے نا، آرمز، بام، اس کا بھی کچھ اسپیسیفک وہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، رول ہے، میرے خیال سے رول یہاں پر نیچے ہے، اور اگر نہیں ہوا تو میں پھر انشاءاللہ بتا دوں گا۔ دیکھو یہاں پر اے کے بعد ڈائریکٹلی جو ہے کیا آیا ہے، ایل آیا ہے، تو اس کیس میں جو ہے ایل سائلنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیشہ تو اس طرح ہوتا ہے، اگر شاید کئی ایسا کیس آ جائے کہ جہاں پر اے آیا ہو اور اس کے بعد کوئی لفظ ایل آیا ہو تو سائلنٹ نہیں ہوا ہو، لیکن موسٹلی یہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، جیسے کہ آرمز، بام، واک، ٹھیک ہے نا، ٹاک، تو ان سب میں ایل سائلنٹ ہے۔ جب پی سائلنٹ ہوتا ہے، جیسے کہ دیکھو سائک، ٹھیک ہے نا، سائکی، اور یہ دیکھو سائیکائٹرسٹ، تو ان سب میں ان دونوں میں کیا ہے، ان دونوں میں پی سائلنٹ ہے۔ اب یہ آپ نے بس رٹنے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ایسے الفاظ جہاں پر بھی آتے ہیں تو آپ نے ان میں سے یہ حروف جو ہے سائلنٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھو آر سائلنٹ ہے، آئن، ٹھیک ہے نا، آئرن، اور یہاں پر ورلڈ، ٹھیک ہے نا، تو اس میں جو ہے یہ آئرن ہے، آئرن، اور یہاں پر ورلڈ ہے، ورلڈ، ٹھیک ہے نا، تو آر سائلنٹ ہے۔ ٹی سائلنٹ ہے، جیسے کہ زار، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ فیشن، ٹھیک ہے نا، فیشن باندھنے کو کہتے ہیں، نیسل، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے نوٹ کر جانی ہے۔ جب ڈبلیو سائلنٹ ہو جائے، جیسے کہ ریتھ، اب ڈبلیو نہیں پڑھا جا رہا نا، ڈبلیو کی تو اپنی آواز ہے، واو، تو وہ نہیں پڑھا جا رہا، ریپ، رک، ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ نے بس یاد رکھنی ہے یہ ساری چیزیں۔ اے جب سائلنٹ ہوتا ہے، جیسے کہ سیزر، اب یہاں پر اے کا کوئی اپنا آواز نہیں بن رہا اور ڈائریکٹلی ای سے آواز تلفظ ہو رہا ہے، سیزر، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ دیکھو ہیموگلوبین، ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ نے نوٹ کر جانی ہے یہ ساری چیزیں۔ جب بی سائلنٹ ہوتا ہے، جیسے کہ کرمس، بی سائلنٹ، بی تلفظ نہیں ہوگا، آپ اس طرح نہیں بول سکتے کرمز، غلط ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ انڈیٹڈ کہتے ہیں مقروض کو، اور یہ پلمر، اور یہ کیا ہے، سکم، ٹھیک ہے نا۔ سی میں دیکھو، سی جب سائلنٹ ہوتا ہے، جیسے کہ سیپٹر، کیا، سیپٹر، یہاں پر دیکھو سیزر، ٹھیک ہے نا، سیزر قینچی کو کہتے ہیں۔ جب ڈی سائلنٹ ہوتا ہے، جیسے کہ بجٹ، دیکھو بجٹ، ڈی جی جب آتا ہے نا، ڈی جی اکٹھا، تو وہ جیم کی آواز نکالتا ہے، تو اس میں ڈی کی کوئی آواز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ بجٹ، برج، پل، اور یہ دیکھو میجٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ نے یہ بونے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے سیکھنی ہے۔
جب جی سائلنٹ ہوتا ہے جیسے کہ بنائن، ڈیزائن، ملائن، ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے سیکھنی ہے. جب ایچ سائلنٹ ہوتا ہے جیسے کہ آنری، آنری، ٹھیک ہے نا، سوری آنریری، آنریری، تو اس میں یہ جو ایچ ہے یہ تلفظ نہیں ہو رہا اور آگے سے آواز جو ہے وہ او سے تلفظ ہو رہا ہے جیسے کہ آنرری، آنرری، ٹھیک ہے نا. اور یہ دیکھو آنریریم، آنریریم، ٹھیک ہے نا، آنریریم، یہ آپ نے اس طرح سے تلفظ کرنا ہے. ٹو ریممبر، آپ نے یہ ساری باتیں یادداشت کے طور پر اپنے ساتھ نوٹ کرنی ہے. نمبر 1، فین، فال، فیل، فار، ان لفظوں میں بالترتیب اے کا تلفظ اے، فول اور فیل، فار، آ ہوتا ہے. کئی پر دیکھو آپ دیکھ رہے فین، اے کی آواز پروڈیوس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. فال، الف مدہ کا آواز پروڈیوس ہو رہا ہے. فیل، اور اے کی آواز پروڈیوس ہو رہا ہے آئی. اور فار، فار دیکھو الف مدہ کا آواز. تو یہ وہ باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. ایسے اور لفظ تلاش کیجئے اور عام اصول جاننے کی کوشش کیجئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہی باتیں بس جو نچوڑ ہے باتوں کا. اب دوسری جو بات ہے ویٹ، بی، سی، ان لفظوں میں بالترتیب ای کا تلفظ ویٹ، بی، سی ہوتا ہے، یعنی اے، ای اور ای ہوتا ہے. ہوپ، لائن، شیم میں ای کا تلفظ کچھ نہیں ہوتا. اب ان سب میں ای کا تلفظ نہیں ہے، آسان ہے. بالترتیب اے، آئی، او کچھ اور لمبے ہو جاتے ہیں. اگر اس میں اے، آئی اور او آتے ہیں تو وہ تلفظ آپ نے کھینچنا ہوگا. پھر آئی کا تلفظ آئی بھی ہوتا ہے، کیا آپ کو پتہ ہے؟ دیکھیے فرم، دیکھو سوری آئی کا تلفظ الف زبر آ بھی ہوتا ہے جیسے کہ فرم، ٹھیک ہے نا. اس میں جو فا کے اوپر زبر ہے تو یہ آئی کی وجہ سے آ رہا ہے، تو فرم آپ یہاں پر آئی لگاؤ گے جب انگلش میں لکھو گے. اس کے علاوہ آئی کا تلفظ آئی کا آئی تلفظ بھی ہوتا ہے جیسے کہ فائر، آئی سی ہے نا، فائر بھی ہوتا ہے جیسے کہ فائر. چوتھا یہ نوٹ کر لے کہ او کا تلفظ او اور یو کا تلفظ او تو ہوتا ہی ہے. اس کے علاوہ حمزہ زیر ای بھی ہوتا ہے جیسا آپ جانتے ہیں. دیکھیے سن، سن بیٹا، اور سن، سن بیٹا، اور سن سورج، ٹھیک ہے نا. یہ تو ویسے حمزہ زیر ای لکھا ہے لیکن یہ حمزہ زبر آ لکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. یہ یہاں پر ان لوگوں نے غلطی کی ہے لیکن یہ حمزہ زبر آ لکھو آپ لکھ، ٹھیک ہے نا. سن، یہ سن نہیں بولا جائے گا، سن تو کچھ اور ہے، ٹھیک ہے. یہ سن ہے تو یہ آپ ٹھیک کر لے، حمزہ زبر آ لکھے، سن اور سن، ٹھیک ہے. اچھا ڈبل او کا او، ڈبل او کا جو تلفظ ہوتا ہے وہ او تو ہوتا ہے جیسے کہ روم. چھوٹا او بھی ہوتا ہے جیسے کہ بک. ڈبل او کا تلفظ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات آپ نے یہ جو او ڈبل او آتے ہیں تو آپ نے کھینچنا ہوگا واؤ، اور بعض اوقات آپ نے سلائٹلی بولنا ہوگا جیسے کہ بک میں تو سلائٹلی بولتے ہیں نا، بک، لک، ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پر دیکھو ہم نے کھینچا ہے روم، ٹھیک ہے نا، روم. تو یہ بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے. اس سبق کی بنیاد پر آپ سبھی واول کے نئے تلفظ کتابوں میں ڈھونڈتے رہنے کی عادت ڈالیں، ٹھیک ہے. یہی بات میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ کتابوں میں یہ پریکٹس کریں. کوئی کتاب لے لیں، کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیں اور اس میں یہ پریکٹس کر لیں، ٹھیک ہے نا. یہ باقی چیزیں پھر آپ نوٹ کرتے جائیں، ٹھیک ہے. تو آج کے لیے یہ لیکچر کافی ہے. اللہ حافظ. جی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ دو آوازیں دیتا ہے. نمبر 1، جب کسی لفظ کے آخر میں جی ای تو اس کا تلفظ جیم ہوتا ہے. جب کسی لفظ کے آخر میں جی ای ہو تو اس کا تلفظ جیم ہوتا ہے، ظاہری بات ہے. جیسے کہ ایج، تو دیکھو آخر میں جی ای ہے تو اس لیے جیم کی آواز دے رہا ہے. پیج آخر میں جی ای ہے. یہاں پر کیا ہے؟ ریج غصہ، کیج پنجرہ، سیج درویش، اور یہاں پر ہے گیج. تو سب میں جی ای لاس میں آ رہا ہے تبھی جیم کی آواز دے رہا ہے. اسی طرح ان میں بھی جیم بولا جاتا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ اسپیسیفک الفاظ ہے. اب اس کے لیے کوئی رول نہیں ہے تو آپ نے یہ زبانی یاد کرنا ہے، جیسے کہ جنجر، امیجائن یا پھر امیجن، جرم، اور یہاں پر ہے پیجین، یہاں پر ہے جسٹ، اور یہاں پر ہے جم. تو ان سب میں یہ الفاظ آپ نے رٹنے ہیں، اس کے لیے کوئی رول نہیں ہے. باقی جگہوں پر اکثر گاف کا تلفظ ہوتا ہے. میں نے یہ پہلے کہا تھا آپ سے.
جیسے کہ بگ، بیگ، ہینگ، ہنگر، گو، گولڈ، ہنگر، ٹھیک ہے، اور گیو، فنگر، فارگیٹ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ پہلا والا اور دوسرا والا رول نہیں اپلائی ہوتا تو تیسرا والا کیا ہے، سب میں پھر گاف استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس کا تلفظ دیکھیں. اس کے خاص 3 تلفظ ہے، جیسے کہ زا، شن اور سن. نمبر 1، لفظ کے آخر میں اگر وائی، ای ایف، آئی ای، جی ای، جی جی، جی، بی ای وغیرہ آئے تو ان کے بعد لگے اس کا تلفظ زا ہوتا ہے. اب یہ رول آپ دیکھیں، یہ آپ نے بس رٹنا ہوگا. جب اگر لفظ کے آخر میں ایک لفظ ہے، آخر میں اس پر ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے پہلے اگر مطلب اس آخر پر یا پر ختم ہو رہا ہے اور اس سے پہلے وائی آ جاتا ہے یا ای ایف یا آئی ای یا جی یا جی جی یا جی یا بی ای تو اس کا تلفظ زا ہو جاتا ہے. جیسے کہ ٹرائبز، یا پر لاسٹ میں ایس ہے اور اس سے پہلے بی ای آیا ہے تو اس وجہ سے اس کا آواز زا ہوگا. اب دیکھو لاسٹ میں دیکھو اے جی آیا ہے، ٹھیک ہے نا، یا پھر سمپل آپ جی کہہ سکتے ہیں، جی آیا ہے تو جی کی وجہ سے یہ اس کا آواز کیا بن رہا ہے، زا. بیگز، یہاں پر دیکھو ڈبل جی آیا ہے، ایگز، یہاں پر پھر سے جی ای آیا ہے، پھر سے آپ نے کیا، ایجز. یہاں پر لاسٹ میں کیا آیا ہے، لاسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ او ای ہے، او ای. ٹھیک ہے. اس کے لیے تو انہوں نے کوئی رول نہیں لکھا کیونکہ یہ او ای پہ ختم ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی جب اس لاسٹ میں لگتا ہے تو زیڈ کی آواز دیتا ہے، زا کی آواز دیتا ہے، جیسے کہ زیروز، ہیروز. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ زبانی یاد کر لیں بس، اس لیے اس کے لیے کوئی رول نہیں ہے. صحیح ہے. آگے سٹوریز، اب اس کے لیے رول ہے آئی ای، ادھر مینشن کیا ہے. ٹھیک ہے. اور روپیز، تو یہاں پر دیکھو روپیز میں پھر سے اس کے لیے کوئی خاص رول نہیں ہے، یہ آپ نے بس ویسے زبانی یاد کرنا ہوگا. اور ٹوائز وائی پہ ختم ہوتا ہے تو اس لیے اس کا آواز یہاں پر زا کی طرح تلفظ ہوگا. ریز وائی پہ ختم ہوتا ہے. یہ دوسرا رول دیکھیں، کسی لفظ کے آخر میں ٹی ای، پی ای، جی ایچ ٹی، کے ای، پی، ایف وغیرہ ہو، حروف ہو تو ان کے بعد لگے اس کا تلفظ سین ہوتا ہے. جیسے اب یہ ظاہری بات ہے اگر ایک لفظ ہے وہ اس پہ ختم ہو رہا ہے اور اس سے پہلے یہ حروف آ جائے جو اوپر مینشن کے، ایف، پی، کے ای، جی ایچ ٹی، پی ای، ٹی ای، تو یہ اس کا تلفظ دے گا. جیسے کہ روفس، ٹھیک ہے، ایف پہ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد ایس لگتا ہے تو پھر ایس کا ایس ہی آواز تلفظ ہوگا، یعنی سین کی آواز دے گا. روفس. چپس، اب دیکھو چپس یہاں پر پی پہ ختم ہوتا ہے. ہوپس پی ای پہ ختم ہوتا ہے. لپس پی پہ ختم ہوتا ہے. ٹی ای کائٹس. شپس آئی پی پہ ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پی پہ ختم ہوتا ہے. جوکس کے ای پہ ختم ہوتا ہے. نائٹس اور جی ایچ ٹی پہ ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. راتیں تو سب میں ایس کی آواز مطلب سین کی آواز ہے. تیسرا رول دیکھے، لفظ میں ایس یا ڈبل ایس کے بعد آئی او این یا آئی اے ہو تو شین کی آواز دیتا ہے. جیسے ایشیا، اگر ایک لفظ ہے اس میں ایس کے بعد آئی او این آتا ہے یا آئی اے تو شین کی آواز دے گا. جیسے کہ ایشیا ایس ہے اور اس کے بعد آئی اے ہے. جیسے کہ پینشن ایس ہے اور اس کے بعد آئی او این ہے، شن. سیشن ایس ہے اور اس کے بعد آئی او این ہے، سیشن. ایگریشن ایس ہے اور اس کے بعد آئی او این ہے، اور مینشن ایس ہے اور اس کے بعد آئی او این ہے، مینشن. آئی او این مطلب اور اس کے بعد لگا اس کے ساتھ، میرا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ آئی او این جب آتا ہے تو وہ شن کا آواز نکالے گا. اب یہاں پر دیکھو آئی اے ہے تو شا، رشیا، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح آپ یہ ساری چیزیں نوٹ کر لو، یاد کر لو، ٹھیک ہے. اب پڑھتے ہیں ٹی کے بارے میں. ٹی کے مختلف حالتوں میں یہ تلفظ ہوتے ہیں شین، چھ، تھ اور د. نمبر 1 رول دے کہ لفظ میں ٹی کے بعد اگر آئی او، آئی ای، آئی اے وغیرہ ہو تو ٹی کو شین بولا جاتا ہے. جیسے انیشیل، ٹھیک ہے نا. ٹی کے بعد کیا آیا ہے، ٹی کے بعد آئی اے آیا ہے تو اس لیے شا، انیشیل. پیشن، ٹی کے بعد آئی ای آیا ہے تو اس لیے شا کی آواز دے رہا ہے. ایلسٹریشن، ٹھیک ہے نا. اور آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹی کے بعد کیا آیا ہے، آئی او این آیا ہے.
یا آئی او آیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شین کی آواز دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر لفظ میں اس کے بعد ٹی آئی او این آئے یا ٹی کے بعد یو آر ای آئے تو ٹی کا تلفظ چ جیسا ہوتا ہے، جیسے کویسچن. ٹھیک ہے نا. ٹی کے بعد یا ایس کے بعد ٹی آئی او این آتا ہے تو بالکل چن کی آواز دے گا، کویسچن. کلچر. ٹھیک ہے. یا ٹی کے بعد یو آر ای، دیکھو ٹی کے بعد یو آر ای آیا ہے کلچر، تو پھر یہاں پر بھی چی کی آواز دے گا، چا کی آواز دے گا، کلچر. نیچر، کیپچر، پکچر، فیوچر، کریچر، سب میں چا کی آواز ہے. ٹھیک ہے. اور کویسچن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں ایس ٹی آئی او این ہے، اس کے بعد ٹی آئی او این آیا ہے تو چن کی آواز دے رہا ہے. اگر لفظ میں ٹی کے بعد ایچ ہو تو کبھی کبھی تھا کی آواز ہوتا ہے اور بعض دفعہ دا کی آواز ہوتا ہے یا دال کی آواز ہوتی ہے. جیسے ٹی ایچ جو ہے تھا کی آواز دیتا ہے، ٹی ایچ دال کی بھی آواز دیتا ہے، جیسے کہ تھک، تھری، تن، تو یہاں پر سب تھا کی آواز دے رہا ہے. تھریڈ، اور یہاں پر دیکھو ٹی ایچ این دین کی آواز دے رہا ہے. دیٹ، یہاں پر بھی دا کی آواز دے رہا ہے. دیئر، یہاں پر بھی دا کی، اور دس یہاں پر بھی دال کی آواز دے رہا ہے. کئی بار ٹی ایچ اردو کے حروف ٹا کی آواز بھی دیتا ہے، جیسے یہاں پر لکھا ہے ٹیمز ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ٹی ایچ اکٹھا لکھا ہے لیکن یہ ٹھا کی آواز دے رہا ہے. ٹیمز ایک ندی ہے، اور یہ ہے تھومس. دیکھو تھومس ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ تھومس. ٹھیک ہے نا. تھومس بھی بول سکتے ہیں لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ یہ تھومس پر تلفظ ہوتا ہے تو پھر ٹی ایچ یہاں پر ٹی کی آواز دے رہا ہے، تھومس. برائے یادداشت، ٹو ریممبر سم تھنگ، دا کو کئی لوگ دا بھی بولتے ہیں، کئی دی دونوں صحیح ہے. یعنی بعض لوگ اس کو دی تلفظ کرتے اور بعض لوگ دا تلفظ کرتے. عام طور پر واول سے شروع ہونے والے لفظ سے پہلے دی بولا جاتا ہے، جیسے دی ایگ. ٹھیک ہے نا. ایگ جانتے ہیں نا، انڈا. تو انڈا جو ہے ایگ ای جی سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ میں آپ کو ابھی سمجھا دیتا ہوں، ادھر آپ کو سمجھ آ جائے گا. اب یہ دیکھو ایگ ہے ادھر، تو اس سے پہلے اگر دی آ جاتا ہے یعنی ٹی ایچ ای آ جاتا ہے تو پھر ہم دا بولیں گے یا دی بولیں گے؟ یہ ہم دی بولیں گے. کیوں؟ یہاں پر واول آیا ہے، ای آیا ہے. تو ای آئی او یو، جب یہ اے ای آئی او یو جب آتے ہیں یعنی واول آتے ہیں دا کے بعد تو پھر وہ دا تلفظ نہیں ہوتا، وہ پھر دی تلفظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. دی ایگ، دی آنسر وغیرہ. اور کانسوننٹ سے شروع ہونے والے لفظ سے پہلے دا، جیسے وکٹ، دا وکٹ، دا ریٹ وغیرہ. ٹھیک ہے نا. اگر دا کے بعد کوئی کانسوننٹ آ جاتا ہے یعنی واول نہیں آتے تو پھر فار ایگزامپل بیگز ہے نا، تو پھر ہم کس طرح بولیں گے؟ دا بیگز. دی بیگز نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ رولز آپ یاد کر لیں. ٹھیک ہے. بس یہ لیکچر یہاں تک کافی ہے. اللہ حافظ.